نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله على النبي وآله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستو، قرآن شریف کی آیتوں میں سے ایک آیت کا کچھ حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اور ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اس میں وہ لوگ جن کو یہ احساس ہے کہ میری زندگی تنگ ہو گئی ہے، کسی بھی وجہ سے تنگ ہو گئی ہے، گھریلو زندگی تنگ ہے، معاشی زندگی تنگ ہے، روزگار کی زندگی تنگ ہے، میاں بیوی کے جھگڑے کی وجہ سے گھر میں تنگی ہے، کسی بھی وجہ سے تنگی ہے ان کے لیے۔ اسی طرح کسی کو اس بات کا احساس ہے کہ میں غم میں مبتلا ہوں، غم کیسا بھی کیوں نہ ہو، دنیا کا غم، آخرت کا غم ہے، کاروبار کے نقصان کا غم ہے، یا محبت میں ناکامی کا غم ہے۔ عام طور پر نوجوان لوگ بیکار کے معاشقے میں پڑ کر غم میں مبتلا ہیں، ان کو احساس ہے کہ مجھے یہ غم لگا ہوا ہے، چھوٹ نہیں رہا ہے، یا کسی بھی اور قسم کا غم ہے ان کے لیے، یا کسی کو احساس ہے، خواہش ہے کہ مجھے کسی طریقے سے روزی کا انتظام ہو جائے، رزق کا انتظام مجھے ہو جائے، میری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کسی قسم کا انتظام ہو جائے،
میری اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا کسی قسم کا انتظام ہو جائے. یہ احساس ہے. اور تقریباً ان تینوں چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز ہم سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے. کوئی جو ایسا ہوگا جس کے ساتھ تینوں کے تین بھی ہیں. زندگی بھی تنگ ہے، غم میں بھی مبتلا ہے، روزی کا بھی انتظام نہیں ہے. بعض تو ہوں گے جن کے پاس روزی روٹی تو ہے، کھانے پینے کا انتظام، پہننے کا انتظام تو ہے، لیکن گھر کے اندر بھی ایک عجیب طرح کی تنگی محسوس ہوتی ہے. گھر کے باہر آتے ہیں تو بھی دم گھٹتا ہے، بے چین رہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک ہدایت دی، اس ایک بات کا حکم دیا. کس نے حکم دیا؟ جن کی بات سچی، جو صادق الامین، جن کے زبان سے کوئی بھی کلمہ نکلتا ہے تو قرآن اس کے بارے میں گواہی دیتا ہے. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. جو زبان سے نکلے گا وہ قرآن کی آیت ہے، وہ اللہ کا حکم ہے. جو اللہ کے نبی کے زبان سے نکلے گا وہ یا تو قرآن کی آیت ہے یا نہیں تو اللہ کا حکم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے ایک نسخہ دیا. فرمایا من لزم الاستغفار، جو شخص اپنی زندگی میں استغفار کو لازم کر لیں. استغفار کیا ہے؟ آپ لوگ بار بار سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، توبہ استغفار، توبہ استغفار. توبہ اور استغفار دو بھی ایک ہی چیز ہے، ذرا سا فرق ہے دونوں میں، باریک فرق ہے. توبہ کہتے ہیں آدمی گناہ کو چھوڑ دیں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم مصمم کریں. اس کے بہت فائدے ہیں. میں نے بہت مرتبہ آپ کے سامنے یہ بات عرض کی ہے، لیکن پھر بھی عرض کر دوں. جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، اپنے گناہ سے سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے قرآن گواہی دیتا ہے وَمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. ایک 90 سال کا بوڑھا، 80 سال کا بوڑھا، 25 سال کا نوجوان، مرد یا عورت، اسے اپنے گناہوں پر ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی، اس نے سچے دل سے توبہ کر لیا اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کر لیا، جیسا کہ توبے کا مفہوم ہے، تو قرآن کہتا ہے تمہاری وہ 25 سال کی، تمہاری وہ 70 سال کی زندگی، وہ تمہاری 60 سال کی زندگی جو گناہوں میں گزری ہے، اللہ تعالیٰ ان گناہوں کی زندگی کی نیکیوں سے بدل دیں گے. یبدل اللہ سیئات الحسنات. وہ پوری زندگی کے گناہ کو توبے کی برکت سے اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیں گے. کتنی بڑی اللہ رب العالمین کی طرف سے مہربانی ہے بندے پر کہ کیسے کیسے گناہ کیا تھا، سچے دل سے توبہ کر لیا تو اللہ نے اسے بدل دیا نیکیوں سے. اور بھی بہت سے توبے کے فوائد ہیں، میں کبھی آپ کے سامنے بیان کروں. یہ توبے کا مطلب ہوا کہ گناہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم کرنے کا نام توبہ ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت ہے، شرمندگی ہے. اپنے کیے ہوئے گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہے، اور اس ندامت
اللہ اس کے پاس معافی چاہتا ہے. معافی کے کلمات مختلف ہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. سید الاستغفار ہے اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے. حدیث کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے جو بندہ جو بندی صبح کے وقت میں اس کو پڑھ لیں سید الاستغفار کو، شام تک وفات ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے سیدھے جنت میں بھیج دیں گے، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور شام میں کوئی پڑھ لیں صبح تک وفات پا جائیں تو سیدھے جنت میں چلے جائے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے. گویا کہ جنت کی ایک سرٹیفکیٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اور آپ کو دے دی ہے. چاہیے صاحب ثروت لوگوں کو اس کا ایک کارڈ بنا کر تقسیم کریں سید الاستغفار کی. کیا پتا کوئی بندہ پڑھ لیں، کوئی بندی پڑھ لیں اور یاد کر لیں اور زندگی بھر اس کا صبح شام پڑھنے کا معمول بنا لیں، وہ جنتی ہو جائے گا. اس کے جنتی ہونے کی برکت میں ہم بھی جنتی ہو جائیں گے. تو سید اور بھی بہت سے کلمات ہیں استغفار کے. تو استغفار کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہوں پر ندامت کے ساتھ شرمندگی ہے، اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہتے ہیں، توبہ میں آئندہ نہ کرنے کا عزم ہوتا ہے. اور اس سلسلے میں یہاں اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے، صرف استغفار پڑھتا رہتا ہے. اسی وجہ سے بزرگوں نے یہ نسخہ دیا اس آدمی کو جسے یہ احساس ہے کہ اسے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے اور کوشش کے باوجود گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، تو اسے کثرت سے استغفار پڑھنا چاہیے. تو بہرحال استغفار کا مطلب یہ ہے. تو سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں استغفار پڑھنے والے کے لیے تین بڑے بڑے باتوں کا انعام، تین بڑے بڑے انعامات کا اعلان کیا ہے. اور یہ استغفار ہر ایک آدمی کر سکتا ہے. اس کے لیے وقت میں بھی بیٹھ کر ایک وقت لگا کر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صرف اپنی گناہ پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ، نادم ہونے کے ساتھ یہ کلمات کو زبان سے کہتے رہیں. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اس کی بہت سی برکتیں ہیں. یہ ان پڑھ بھی کر سکتا ہے، جاہل بھی کر سکتا ہے، پڑھا لکھا بھی کر سکتا ہے، مرد بھی کر سکتا ہے، عورت بھی کر سکتی ہے. اور یاد کرنے کے لیے کوئی وقت کی بھی ضرورت نہیں. اتنا جملہ استغفر اللہ، استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. تو ندامت کے ساتھ ان جملے کو کہنے والوں کے لیے تین بڑے بڑے باتوں کا انعام. پہلا انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ اللہ تعالیٰ اسے پیدا فرما دیتے ہیں. ہر تنگی سے، چاہے وہ تنگی کیسی بھی ہو، مالی تنگی، معاشی تنگی، سیاسی تنگی یا گھریلو تنگی، کسی بھی قسم کی تنگی، قرض سے بے چینی کی تنگی، کسی بھی قسم کی تنگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، جعل اللہ له من کل ضیق مخرجا. ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں. پہلا انعام. دوسرا انعام فرمایا ومن کل ہم فرجا.
جاتے. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر غم میں اللہ کی مدد اسے نازل ہوتی ہے، کشادگی اسے ہر غم میں نکل جاتی ہے جو آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے. کیسا بھی غم کیوں نہ ہو، ابھی میں نے بتایا آپ کو، کسی بھی قسم کا غم، اس سے نجات کے لیے استغفار اس کے لیے بہترین نسخہ ہے. تیسرا انعام سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ایسی جگہ سے اسے رزق کا انتظام فرماتے ہیں جس کا اسے وہم و گمان میں نہیں ہوتا. رزق کا انتظام معمولی بات نہیں ہے. رزق کا مطلب بھی سمجھ لیجئے صرف روٹی دال چاول گوشت ہی نہیں ہے. رزق میں انسان کی ہر ضرورت آ جاتی ہے. تو استغفار پڑھنے والے کے لیے، صبح شام دن رات پڑھنے والوں کے لیے، اس کا ورد کرنے والوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین بڑی باتوں کا، تین بڑے انعاموں کا اعلان فرمایا ہے کہ ہر تنگی سے نجات، ہر غم سے نجات، رزق کا انتظام. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کلمات کو پڑھتے وقت ذرا اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے گناہوں میں شرمندگی کہ مجھ سے ایسا گناہ ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، ذرا ندامت کے ساتھ، احساس کے ساتھ ان کلمات کو پڑھتے رہیں. استغفر اللہ استغفر اللہ. اب ذرا اندازہ لگائیے، قرآن شریف کی سب سے آخری سورت، اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی، آیتیں نازل ہوئی، سورت نازل نہیں. سورۃ النصر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ قرآن شریف کی آخری سورت ہے. اس کے بعد کوئی سورت نازل نہیں ہوئی. آیتیں نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسی طرح آیت کلالہ، یتقون قل اللہ یبتیکم فی الکلالہ. اسی طرح واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون. یہ آیتیں دو چار نازل ہوئی، لیکن سورت کوئی نازل نہیں ہے، آخری سورت ہے. اس سورت کے نازل ہونے کے بعد صرف 80 دن حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باحیات رہے. اس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی. آخری زمانہ ہے، قرآن کی آخری سورت ہے، آخری نبی ہے. اب اس کے بعد مخلوق سے خالق کی گفتگو کا سلسلہ وحی کی شکل میں بند ہو جائے گا. تو کیا پیغام دیا گیا اس آخری صورت میں؟ کیا پیغام دیا گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جناب محمد رسول اللہ کے بارے میں سورۃ الفتح میں کہہ دیا گیا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. اے نبی، آپ کے اگلے پچھلے سارے لغزشوں کو ہم نے معاف کر دیا ہے. آپ کی ذات کے لیے جب آخری پیغام دیا گیا آخری صورت میں تو کہا گیا وَاسْتَغْفِرُوا، آپ بھی اللہ سے مغفرت مانگتے رہیے، استغفار کرتے رہیے. حضرت اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. تہجد کے بعد استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے. اما عائشہ ایک مرتبہ پوچھ لیتی ہے
یا رسول اللہ، تہجد رات بھر آپ نے اللہ کو منانے کا کام کیا، اللہ کو راضی کرنے کا کام کیا، لمبی لمبی نمازیں، لمبی لمبی رکوع، لمبے لمبے قیام، لمبے لمبے سجدے، لمبی لمبی رکعتیں اور قرآن کی تلاوت، پوری رات اسی میں گزری ہے۔ اس کے بعد پھر آپ استغفار تو گناہ کے بعد ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عبدناک حق عبادتی، میرے رب کی جیسی بندگی مجھے کرنا ہے ویسی بندگی میں نہیں کر سکا، جیسا سجدے کا حق ہے ویسا سجدہ نہیں کر سکا، جیسے رکوع کا حق ہے رکوع کا حق ادا نہیں کر سکا، اللہ کی بندگی کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکا۔ اس احساس نقص کی وجہ سے اللہ کے پاس استغفار طلب کرتا، ہر فرض نماز، ہر سنت، ہر نفل، ہر عید کی نماز کے بعد آپ ہمیشہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا، یہ بھی آپ کی زوجہ، فرماتی ہیں اس سورت کے نازل ہونے کے بعد سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، سنا کہ آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ آپ جب وضو فرماتے تھے، روایتوں میں آتا ہے سرکار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو سے فارغ ہونے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ہر وضو کے بعد یہ پڑھا کرتے تھے۔ اب اندازہ لگائیے استغفار کی کتنی عظمت ہوگی۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد حج کے ارکان ادا کر رہے ہیں حاجی، اور حج کتنا بڑا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج للہ فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته امه۔ حج سے ایسا واپس لوٹتا ہے حاجی گویا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، ابھی اس کی ماں نے اسے جنا ہے، جیسا نو مولود بچہ گناہوں سے پاک اور صاف ہوتا ہے، حاجی بھی ایسے ہی حج کے بعد سارے گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے لیس لہ الجزاء الا الجنہ، حاجی کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہو سکتا ہے سوائے جنت کے۔ اتنا بڑا عمل ہے۔ ان حاجیوں کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن شریف میں سورۃ البقرہ میں ہے ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ۔ جب مزدلفہ اور عرفات سے واپس مینا میں لوٹو تو استغفار کرو۔ یہ ہماری انفرادی زندگی میں اگر کوئی تنگی ہے، ہماری انفرادی زندگی میں اگر کوئی غم ہے، ہماری انفرادی زندگی میں ہم کو بے روزگاری کی پریشانی ہے تو استغفار کثرت سے کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اور کسی کو احساس ہے مجھ سے گناہ نہیں چھوٹ رہا ہے، میں کوشش کر رہا ہوں اسباب اختیار کر رہا ہوں گناہ کو چھوڑنے کا، گناہ کو چھوڑنے کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں، اسباب بھی اختیار کر رہے ہیں، پھر بھی شیطان غالب ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے کہا گیا کہ وہ کثرت سے استغفار پڑھیں۔ اللہ والوں نے اپنے مریدین کو یہ وظیفہ ہی دیتے ہیں صبح شام کم از کم 100 مرتبہ احساس ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھیں۔
قرآن میں ایک جگہ ہے وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. خوشحال زندگی کے بارے میں یہاں ذکر ہے سورۃ النوح میں. کوئی شخص خوشحال زندگی چاہتا ہے, گھر چاہتا ہے, باغات چاہتا ہے, بارشیں چاہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مغفرت چاہتا ہے, تو اس کو حکم دیا گیا استغفروا ربکم, تمہارے رب سے مغفرت طلب کرو, انہ کان غفارا, بے شک وہ معاف کرنے والا ہے. اور میں نے قرآن شریف کی ایک آیت تلاوت کی, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کوئی خاندان, کوئی محلہ, کوئی بستی, کوئی ریاست, کوئی ملک, بلکہ دنیا کے سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان پر اللہ کا کسی قسم کا عذاب نازل نہ ہو, کسی قسم کی مصیبت وبا ان کے اوپر نہ آئے. وہ چاہتے ہیں, اجتماعی وبا سے بچنا چاہتے ہیں, اجتماعی عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, وعدہ کرتے ہیں, ہرگز ہم اس جماعت میں, ہرگز ہم اس خاندان میں, ہرگز اس ریاست میں, ہرگز اس ملک میں عذاب نازل نہیں کریں گے جس کے بسنے والے استغفار کرتے ہو. تو آج ہم ملک کی سطح پر دیکھ لو یا عالمی سطح پہ دیکھ لو, ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں پر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے, مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے. حکومتی سطح میں بھی پریشان کیا جا رہا ہے. حالات آپ کے سامنے ہیں, میوات کا تذکرہ آپ کے سامنے آیا ہوگا, ہریانہ کا واقعہ, ہریانہ کی ایک بستی ہے میوات, گڑگاؤں, وہاں کے حالات سنے ہوں گے, کیا حال ہو رہا ہے ان کے ساتھ. اعلان کیا جا رہا ہے کھلم کھلا, مسلمانوں کو دکانوں میں کام میں نہ رکھو. اعلان کیا جا رہا ہے کھلم کھلا مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کا, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکایا جا رہا ہے. چلتی ٹرین میں صرف مسلمان ہے, اس وجہ سے گولی مار دیا گیا. مسجد کے امام کو صرف مسلمان ہے, اس وجہ سے قتل کر دیا گیا. ایسے حالات ہمارے سامنے. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے, یہ بھی ایک طرح کی اجتماعی پریشانی ہے. ویسے حالات ہمارے اوپر آنے سے بچنا ہے, ہمارے ملک کو بچانا ہے, ہماری بستی کو بچانا ہے, ہمارے گھر کو, ہمارے خاندان کو بچانا ہے, خود بھی اس طرح کے عذاب سے بچنا ہے. تو اس زمانے میں استغفار کثرت سے کریں, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ تو ہمارا اپنا مسئلہ ہو گیا. اب وہاں کے مسلمانوں کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کو تو یہ سبق دیا گیا, دنیا کے کسی چپے میں, دنیا کے کسی چپے میں کوئی ایک مسلمان پریشان ہے, مسلمان کی جماعت کسی کونے میں پریشان ہے, تو دوسرے کونے میں رہنے والے اس کے لیے بے چین ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پیاری مثال دی ہے, کیا پیاری مثال دی ہے. ترى المؤمنین فی تراحمہم وتوادہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد اذا اشتكى عضو منه تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. میں اس حدیث کی تشریح آئندہ جمعہ آپ کے سامنے کروں گا انشاءاللہ. مختصر یہ ہے کہ اس میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پورے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے,
जिस्म के एक आजू पर तकलीफ आ जाती है तो दूसरा आजू दुरुस्त होने के बावजूद, दूसरी आंख दुरुस्त होने के बावजूद, दूसरा पैर दुरुस्त होने के बावजूद, दूसरा हाथ दुरुस्त होने के बावजूद उस एक आंख के लिए, उस दूसरे हाथ के लिए बेचैन हो जाता है। ये आंख में दर्द है, तकलीफ है, ये आंख आसानी से सो जाती है क्या? नहीं सोती, उसके लिए जागती है, बेचैन हो जाती है। ये हाथ में दर्द है तो ये दूसरा हाथ आराम से रह जाता है क्या? क्या अच्छी मिसाल दी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नहीं, बेचैन हो जाता है और उसके इख्तियार में, उसके बस में जितना होता है वो उसके बस के मुताबिक वो उसे मरहम पट्टी करता है। दिमाग बेचैन, दिल बेचैन, जिस्म का हर अज़ू परेशान। क्यों परेशान? जिस्म का ये हिस्से में जख्म है, मामूल के मुताबिक नींद नहीं आती, मामूल के मुताबिक खाया नहीं जाता, मामूल के मुताबिक उसे खुशियां नहीं होती। क्या दर्द है एक हिस्से में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सारे मुसलमानों की जमात का यही हाल है। दुनिया के किसी चप्पे में किसी मुसलमान को परेशान किया जा रहा है, परेशान है, तो दुनिया के दूसरे हिस्से में रहने वाले सब के सब उसके लिए राहत पहुंचाने के लिए बेचैन हो जाए, उसकी तकलीफ दूर करने के लिए बेचैन हो जाए। और उसे राहत पहुंचाने, तकलीफ दूर करने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता दुनिया के असबाब इख्तियार करना, कानूनी दायरे में रहकर, कानून के दायरे में रहकर उन मुसलमानों के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमसे हो सकता है वो हम करें कानूनी दायरे में रहकर। एक तो ये करना है। दूसरा, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हर फर्ज नमाजों के बाद जब रात में उठकर तहज्जुद पढ़ने का मौका मिलता है, रात में आंखों से आंसू बहे इस वजह से कि दुनिया के उस कोने में, मुल्क के फला हिस्से में मेरा एक मुसलमान भाई, मुसलमान बहन बेचैन है, वो घरों को छोड़कर जंगलों में जाकर बसने पर मजबूर हो गया है। उसके लिए दुआएं करें, उसके लिए दुआएं करें, रो रो कर दुआएं करें, अल्लाह से मांगे दुआएं। और वो दुआ जो जो तुम उस मुसलमान भाई के लिए मांगोगे, जो जो दुआ उस मुसलमान भाई के लिए मांगोगे, तुम्हारी दुआ पर फरिश्ता आमीन कहेगा। और सिर्फ इतना नहीं, और कहेगा जिन बातों की तूने दुआ मांगी है तेरे मुसलमान भाई के लिए, फरिश्ता कहता है कि मैं दुआ मांगता हूं अल्लाह ताला वो चीजें तुझे अता करे। और जिन जिन चीजों से तूने पनाह मांगी है तेरे मुसलमान भाई के लिए, मैं तेरे लिए अल्लाह से उसकी पनाह मांगता हूं। हम उनकी जान की हिफाजत, उनके माल की हिफाजत मांगे तो फरिश्ता आमीन कहेगा। और अल्लाह और फरिश्ता जो है हमारी जान की हिफाजत और हमारी माल की हिफाजत, हमारी औलाद की हिफाजत के लिए, हमारी इज्जत की हिफाजत के लिए दुआ करेगा। तीसरा काम जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मिलता है, वक्त काफी हो रहा है, अब फिर वक्त इस हफ्ते में आप दुआ करते रहिए। तीसरा काम मैं आइंदा जुमा आपके सामने बयान करता हूं। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आखिर में दो बातों का ऐलान है। एक ये है कि कल हफ्ते के दिन असर के बाद से लेकर इशा तक हमारी इस मस्जिद में हमारे पूरे हल्के के लिए इज्तिमा रखा गया है। नौजवान तलबा के लिए, नौजवान तलबा के लिए एक इज्तिमा रखा गया है। ये वक्त के तकाजे के मुताबिक है। वक्त का इसमें बहुत वक्त की बहुत ज़रूरत है कि हमारे नौजवानों की रहनुमाई होनी चाहिए। हमारे नौजवान आजकल कहाँ वक्त गुजार रहे, कैसे गुजार रहे हैं, उनका वक्त कैसा हो गुजर रहा है, कैसे कैसे कामों में मुब्तला है। अगर ज़रा हमारी मेहनत से हम कोशिश करके नौजवानों को कल के दिन मस्जिद अतीक में असर से लेकर मगरिब तक का जो जोड़ होगा, जो इज्तिमा होगा, हम कोशिश करके यहाँ भेज देंगे तो इंशाअल्लाह हमने बहुत दफ़ा ऐसा देखा है। ये इज्तिमा में ऐसी अल्लाह ताला बरकतें देते हैं, ये इज्तिमाओं में अल्लाह ताला ऐसी बरकतें देते हैं। आता है वो नशेड़ी
ہونے کی حالت میں، نشے کا عادی تھا وہ آتا ہے اس حالت میں، شراب کے عادی تھا وہ آتا ہے اس حالت میں. پتہ نہیں اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیسے فیصلے کر دیتے ہیں. بعد میں چل کر وہ قوم کا داعی بن جاتا ہے، قوم کا مبلغ بن جاتا ہے، نمازی بن جاتا ہے. آج یہ نوجوانوں کے چہروں میں داڑھی نظر آتی ہے، نوجوان آپ کو مسجدوں میں نظر آتے ہیں، نوجوان اپنا بستر باندھ کر اللہ کے راستوں میں نکلتے ہیں. تو یہ ان اجتماعوں کی برکت ہوتی ہے. اس لیے یہ جو اس میں آئیں گے، جو ہدایت کی باتیں ہوں گی تو ہوں گی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہماری دعوت سے کوئی نوجوان آیا اور سدھر گیا، سمجھ گیا، اس کی زندگی بن گئی، اس کا سارا اجر ہم کو ملے گا. اس لیے میں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس میں شرکت کریں. اور جو بزرگ حضرات ہیں ان کا کام یہ ہے کہ وہ کسی طرح ان نوجوان طلباء اور نوجوانوں کو مسجد میں جوڑنے کی کوشش کریں. یہ ایک موقع ہوتا ہے ہم کو دعوت دینے کا، بولنے کا. ہم بہت مرتبہ سوچتے رہتے ہیں کیسا بولنا، کیا بولنا، بلکہ موقع ہے گلی گلی میں پھر کر، کل دوپہر تک، عصر تک خاندان میں پھر کر دعوت دیں. مسجد عتیق میں سارے حلقے کا، سارے علاقے کا اجتماع رکھا ہوا ہے، اس میں شرکت کی دعوت دیں. انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. انشاءاللہ دعوت دیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق نصیب فرمائے. دوسرا اعلان، ہر جماعت کے سامنے